میں نے کہا تھا نا دوبارہ میرے کمرے میں نظر مت آنا۔ پھر کس کی اجازت سے تم نے میرے کمرے میں قدم رکھا ہے؟ اور نہ صرف قدم رکھا بلکہ پورے حق کے ساتھ میرے بیڈ پر الٹی لیٹ کر سو بھی رہی ہو۔ چاہتی کیا ہو تم؟ کیوں میری نیت خود پر خراب کرنا چاہتی ہو؟ اس لیے آئی تھی نا میرے کمرے میں، جانتی تھی نا کہ اس وقت میں اپنے کمرے میں ہوں گا فریش ہونے کے لیے، یقیناً واش روم میں ہوں گا۔ رات کے وقت تو ویسے ہی لڑکوں کے جذبات کچھ زیادہ ہی بھڑک جاتے ہیں، خاص کر کے جب موسم اس قدر سہانا ہو۔ ایک ہی سانس میں وہ بولتا چلا جا رہا تھا اور سامنے کھڑی وہ چھوئی موئی سی لڑکی یوں تھی کہ جیسے اسے دوبارہ دوسرا سانس ہی نہیں آئے گا۔ تبھی باہر بادل زوروں سے گرجے تھے اور وہ جو ڈری سہمی الماری سے لگ کر کھڑی تھی اگلی پل فوراً سے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی تھی، جو ابھی بات ٹاول کو اپنی ٹانگوں پر لپیٹ کر واش روم سے باہر نکلا تھا۔ اس کا جوڑا سینہ اس وقت پانی کی بوندوں سے چمک رہا تھا اور بال بھی گیلے تھے۔ اس کے وجود کو اپنے سینے پر محسوس کر کے ارتضیٰ خاکوانی کے پورے وجود میں ایک کرنٹ کی لہر دوڑ چکی تھی۔ اگلے لمحے اس نے اپنا ہاتھ اس کی کمر پر رکھا، اپنی کمر پر ارتضیٰ کی سخت گرفت محسوس کر کے اس کے ہاتھ سے صفائی والا کپڑا تو پہلے ہی چھوٹ چکا تھا۔ اگلے لمحے وہ اس کی گرفت سے آزاد ہو گئی تھی، پھر کانپتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دیجیے، میں اس کمرے میں نہیں آنا چاہتی تھی۔ میں نے تائی امی کو بولا بھی تھا کہ مجھے اس کمرے میں نہیں آنا، آپ نے مجھے یہاں آنے سے منع کیا ہوگا، لیکن وہ کہنے لگی کہ تم صفائی نہیں کرو گی تو کیا قبر سے تمہاری اماں آ کر میرے بیٹے کا کمرہ صاف کرے گی؟ میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں لیکن اپنی مرحوم اماں کے لیے کچھ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ بس اسی لیے میں نے سوچ لیا کہ آپ کی ڈانٹ کھا لوں گی لیکن اپنی اماں پر حرف نہیں آنے دوں گی۔ میں بس آپ کے کمرے کی صفائی کرنے کے لیے آئی تھی۔ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے علیزے بولی تھی، چہرے پر نظر کا گول مٹول چشمہ بھی موجود تھا جسے ٹھیک کر کے وہ سر جھکا چکی تھی۔ ارتضیٰ کو اس پر ترس بھی آیا تھا، لیکن اگلے لمحے اس نے اپنے کمرے کا حشر دیکھا۔ بیڈ کی چادر یوں ہی بکھری ہوئی تھی، اس کا کمفرٹر بھی کھلا ہوا تھا۔ بارش کی وجہ سے جب علیزے چل کر اس کمرے میں آئی تھی تو اس کی چپل پانی اور مٹی سے بھری ہوئی تھی۔ کمرے میں جگہ جگہ وہ نشان بھی پڑے ہوئے تھے۔ اپنے کمر پر دونوں ہاتھ رکھے اس نے ایک نظر اپنے کمرے کا جائزہ لیا، پھر کہنے لگا یہ سب تو ٹھیک ہے لیکن تم نے صفائی کی کہاں سے ہے؟ سب کچھ تو یوں ہی بکھرے کا بکھرا پڑا ہے تو، اور میرا فرش بھی گندا ہے۔ اگلی لمحے وہ کہنے لگی کہ نہیں، وہ بس میں آپ کے کمرے میں صاف صفائی کرنے کے لیے آئی تھی، پوچھا بھی لگا دیتی لیکن بس وہ بستر دیکھا تو آنکھ لگ گئی میری، میں ابھی سب کچھ ٹھیک کر دیتی ہوں۔ لیکن جس طرح بادل گرج رہے تھے ارتضیٰ کے جذبات بھی امڑ آئے تھے۔ اگلے لمحے اس نے اس کی کمر پر ہاتھ ڈالا اور اسے کھینچ کر اپنے قریب کر لیا، پھر کہنے لگا کہ نہیں، اب تمہیں بیڈ کی چادر ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی دفعہ ٹھیک کر لینا۔ یہ سب کچھ پہلے تو وہ سمجھ ہی نہ پائی جب ارتضیٰ اسے کمر سے تھام کر بیڈ پر لے آیا، پھر کہنے لگا بہت شوق ہے نا شادی سے پہلے اس بیڈ پر آ کر سونے کا اور میرے جذبات بھڑکانے کا، مجھے نہانے کے بعد یوں نکھرا نکھرا بغیر شرٹ کے دیکھنے کا۔ یقیناً کوئی اور بھی شوق ہوگا تمہارا، ہے نا؟ تمہارے یہ سارے ڈرامے بڑے اچھے سے جانتا ہوں میں، اتنی معصوم نہیں ہو تم جتنی بننے کی کوشش کر رہی ہو۔ اسے پہلے کہ اپنی صفائی میں وہ کچھ کہتی، ارتضیٰ نے اگلے ہی پل اس کی آنکھوں پر موجود اس موٹے سے چشمے کو اتارا جو اس کے اور علیزے کے درمیان رکاوٹ بنا ہوا تھا، اور پھر اگلے لمحے پورے حق کے ساتھ اس پر کیوں، کیا پہلے اس گھر میں کم لوگ رہ رہے ہیں جو اس کو بھی اٹھا کر یہیں لے آئے ہو؟ نہیں، مجھے بتا دو تم نے جہاں پر کوئی یتیم خانہ کھول رکھا ہے یا دارالعلوم چلا آئے ہو؟ یہ گھر ہے میرا، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ اس طرح کی کوئی ہمدردی مت کرنا، لیکن پھر تم اس لڑکی کو اٹھا کر اس گھر میں لے آئے ہو۔ کیا پورے خاندان کی ذمہ داری اٹھانے کا ٹھیکہ تم نے نہیں لے رکھا ہے؟ دلاور خاکوانی باقی خاندان تو بھول کر بھی نہیں پوچھتا اس لڑکی اور اس کے باپ کو۔ بڑے غصے سے جمیلہ بیگم لاؤنج میں داخل ہوتے دلاور خاکوانی کے بازو سے لپٹی ہوئی علیزے کو دیکھ کر دہاڑی تھی۔ انہیں شروع سے ہی نہ علیزے اچھی لگی تھی اور نہ ہی کبھی اس کی ماں کا تو کافی عرصے پہلے انتقال ہو گیا تھا، اور باپ بھی جب دوسرے ملک جا کر وہیں پر شادی کر کے سیٹل ہو گیا تو علیزے گھر میں اکیلی رہ چکی تھی۔
گھر میں ایک ملازمہ تھی جنہیں وہ اماں کہہ کر بلاتی تھی، لیکن گزشتہ رات ان اماں کا بھی دماغ ایسا بگڑا کہ ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور اب سوائے آیا کہ اور کوئی سہارا بھی نہیں تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے ڈائری سے نمبر ڈھونڈ کر اپنے دادا جان کا نمبر نکالا تھا اور پھر انہیں کال کی تھی۔ جوان جہاں بچی کو وہ اکیلے چھوڑ بھی نہیں سکتے تھے، اس لیے اسے اپنے گھر لے آئے تھے، لیکن اپنی بیوی کے الفاظ سن کر انہیں بھی غصہ آ چکا تھا۔ گھر میں قدم رکھتے کہنے لگے کہ کیا تمہیں تمیز نہیں ہے؟ ایسے استقبال کرتے ہیں گھر میں آئے مہمانوں کا؟ کتنے سال بعد اس بچی اس گھر میں قدم رکھا ہے؟ اتنا بڑا گھر ہے، کہیں بھی رہ لے گی یہ، لیکن دوبارہ میں تمہارے منہ سے ایسے کوئی الفاظ نہ سنوں جس سے اس بچی کی دل آزاری ہو۔ ڈرتے ڈرتے علیزے گھر میں داخل ہو تو چکی تھی، ملازمہ کو کہلوا کر انہوں نے اس کے لیے کمرہ بھی سیٹ کروا دیا تھا۔ اپنے شوہر کی ڈانٹ سن کر اس وقت تو جمیلہ بیگم خاموش ہو گئی، لیکن جیسے ہی وہ کسی کام سے گھر سے باہر گئے تو اگلے ہی لمحے بڑے بڑے قدم اٹھاتی اس کمرے میں گئی جہاں پر علیزے بیڈ پر بیٹھی ابھی بھی سہمی ہوئی تھی۔ فوراً آگے بڑھ کر اسے بالوں سے پکڑ کر دبوچ لیا اور پھر کہنے لگی، کیا سمجھ رہی ہو؟ آتی میری زندگی کا سکون برباد کرنا شروع کر دیا تم نے۔ جب تک تمہاری ماں اس دنیا میں تھی اس نے میرے شوہر کو میرا بننے نہ دیا۔ ایسے تیار ہو کر اپنا حسن میرے شوہر کے سامنے دکھاتی تھی اور میرا شوہر مجھ میں نقص نکالتا تھا، مجھے باتیں سناتا تھا، کہتا تھا کہ تم نے مجھے تعویذ ڈال کر اپنی جانب پھر ورگلایا، ورنہ میں تو اس عصمت سے شادی کرنے والا تھا، لیکن تمہارے بہکاوے میں آ کر میں نے تم سے شادی کر لی اور عصمت کی شادی اپنے چھوٹے بھائی سے ہو گئی۔ کاش وہ میری بیوی ہوتی۔ ساری زندگی میں تمہاری ماں کی وجہ سے اپنے شوہر کی محبت کو پچھتاتی رہی، اور اب تم اس گھر میں آ گئی ہو میرے سینے پر مونگ ڈلنے کے لیے۔ علیزے تو اپنی تائی کے منہ سے الفاظ سن کر سرخ لال ہو چکی تھی، روتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، میری اماں تو بہت اچھی تھی، وہ تو تایا جان کو بھائی صاحب کہہ کر بلاتی تھی، اور میں اس گھر میں ایسے نہیں رہوں گی، ہر کام میں آپ کی مدد کرواؤں گی، لیکن پلیز آپ میرے ساتھ ایسا سلوک مت کریں۔ جمیلہ اسے دھکے مار کر کمرے سے نکال چکی تھی، کہنے لگی کہ تو یہاں نہیں رہے گی بلکہ سرونٹ کوارٹر میں رہے گی، وہی تیری اصلی جگہ ہے، اور خبردار جو اپنے دایا کے سامنے میری شکایت لگا کر میرا گھر خراب کرنے کی کوشش کی تو۔ علیزے خاموش ہو چکی تھی۔ جب اس کی تائی اسے دھکا مار کر کمرے سے نکالنے لگی تو اچانک اس کی ٹکر کسی شخص سے ہوئی تھی، وہ اس کے سینے سے ٹکرائی تھی، جس نے اسے بازوؤں سے تھام بھی لیا تھا۔ ہڑبڑا کر جیسے اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ارتضیٰ خاکوانی کھڑا تھا، 3 پیس سوٹ میں ملبوس، بالوں کو جیل کے ساتھ سٹائلش انداز میں سیٹ کیے، پرفیوم کی بڑی تیز خوشبو علیزے کے ناک میں گھسی تھی۔ وہ گھبرا کر اسے دیکھنے لگی۔ شروع سے ارتضیٰ کافی غصے والا تھا، اپنے کپڑوں پر ایک سلوٹ بھی برداشت نہیں کرتا تھا اور اپنے کھلونے تو کسی سے بھی شیئر نہیں کرتا تھا۔ علیزے کو اتنے سالوں بعد اپنی آنکھوں کے سامنے وہ بھی روتے ہوئے دیکھ کر کہنے لگا کہ تم کب آئی ہو اور ماما آپ اس کے ساتھ ایسا رویہ کیوں رکھ رہی ہیں؟ مہمانوں کے ساتھ کیا ایسا کیا جاتا ہے؟ لیکن جمیلہ بیگم نے تو اپنے بیٹے کو بھی سنانا شروع کر دی تھی، کہنے لگی کہ تم بھی اپنے باپ کے نقشے قدم پر چلو گے نا، خبردار جو اس لڑکی کی حمایت میں نے دوبارہ تمہیں بولتا دیکھا تو، ورنہ اپنی ماں کا مرا منہ دیکھو گے۔ اس کی اوقات اس گھر میں سوائے ایک نوکرانی کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ چپ چاپ جاؤ اپنے کمرے میں اور جا کر فریش ہو جاؤ، کھانا لگا رہی ہوں، آ کر کھانا کھا لینا۔ اور تم کیا ٹکر ٹکر میرے بیٹے کو دیکھ رہی ہو؟ سرونٹ کوارٹر میں جاؤ۔ دوبارہ میرے بیٹے کو یہ ان نظر سے دیکھا تو آنکھیں نکال کر ہاتھ میں رکھ دوں گی۔ وہ بڑے غصے سے کہہ کر اسے ملازمہ کے ساتھ سرونٹ کوارٹر میں بیٹھ چکی تھی۔ اتنے سالوں بعد اس نے اپنی کزن کو اپنے سامنے دیکھا تھا، لیکن اپنی ماں کا چہرہ دیکھ کر وہ ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔ کچھ دیر بعد دلاور خاکوانی اس کے ساتھ بیٹھے اسے علیزے کے بارے میں بتا رہے تھے اور مسکرا کر کہہ رہے تھے کہ وہ اس گھر میں محفوظ رہے گی، لیکن وہ ترچھی نظروں سے اپنی ماں کو دیکھتا رہ گیا جو نہ جانے اس معصوم لڑکی کو اس گھر میں سکون سے رہنے دیتی بھی یا نہیں۔ اگلے دن سے سارے گھر کے کام کی ذمہ داریاں جمیلہ بیگم نے اسی پر ڈال دی تھی۔ جھاڑو پوچھا سے لے کر کھانا بنانے تک ہر کام وہ کرتی تھی،
لیکن اسے اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنے تایا جان کو کچھ بھی بتا سکتی، اور بات بات پر جمیلہ بیگم کے طعنے اسے ہر وقت سننے پڑتے تھے کہ ان کے ٹکڑوں پر پلے گی۔ وہ کبھی بھی ایسی لڑکی نہیں تھی، بلکہ خود مختار ہونا چاہتی تھی، اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی تھی۔ ایک ہفتے تک تو وہ کام کرتی رہی، لیکن پھر اس شام جب دلاور خاکوانی واپس آئے تو ان کے سامنے گئی اور کہنے لگی کہ تایا جان، میں نے آپ سے بولا تھا نا کہ میرے کالج سے چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں، کل مجھے کالج جانا ہوگا، میری سیکنڈ ایئر کی کلاسیں شروع ہونے والی ہیں، آپ مجھے کالج چھوڑایا کریں گے؟ اگلے ہی لمحے دلاور صاحب کہنے لگے کہ ہاں ہاں بیٹا، کیوں نہیں۔ یہ ارتضیٰ جب آفس کی دوسری برانچ میں جاتا ہے تو وہ تمہارے کالج کے پاس سے گزر کر جاتا ہے، یہ روزانہ تمہیں صبح چھوڑ بھی آئے گا اور لے بھی آیا کرے گا۔ ارتضیٰ کے کھانا کھاتے ہاتھ رکے تھے۔ جمیلہ بیگم نے تو اسے گھور کر دیکھا تھا، کہنے لگی کہ کیوں، میرا بیٹا کیا آپ کی بھتیجی کا نوکر ہے جو اس کو کالج چھوڑ جائے گا؟ اور ویسے بھی پرائی اولاد ہے، اتنا پڑھانے لکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو کہتی ہوں جلد از جلد اس کے ہاتھ بھی پیلے کر کے اسے یہاں سے رخصت کر دیں۔ پڑھائی کرنے کے بہانے کہیں کچھ اور کر گئی تو ناک تو آپ کی ہی کٹے گی نا۔ خود اس کا باپ تو بھگوڑا نکلا، بھاگ گیا، اور اب یہ پتہ نہیں کیا کل کھلائے کہ جس کے سر پر ماں نہ ہو اور باپ بھی ایسا نکلے تو وہ لڑکی نہ جانے خود کیا کیا کر سکتی ہے۔ مجھے تو بڑا ڈر لگتا ہے بھائی، کہیں آپ کی عزت پر حرف نہ آ جائے۔ اپنی بھتیجی کے بارے میں ایسے الفاظ سن کر دلاور صاحب کا تو خون کھولنے لگا تھا۔ اگلے لمحے وہ غصے سے اٹھا اور اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کیا، چاہتے تو یہی دے کہ جمیلہ بیگم کو تھپڑ مار دے، لیکن نہ جانے کیا سوچ کر ان کا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا تھا۔ یوں اپنے بیٹے اور اس لڑکے کے سامنے اپنی ہوتی بے عزتی دیکھ کر جمیلہ بیگم تو شوق سی ہو چکی تھی۔ ارتضیٰ نے فوراً اٹھ کر اپنے باپ کے ہاتھ کو پکڑ لیا تھا، کہنے لگا کہ بابا یہ کیا کر رہے ہیں آپ امی پر ہاتھ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ وہ ہاتھ اپنا نیچے تو کر چکے تھے، لیکن کہنے لگے کہ اپنی ماں کے کرتوت بھی دیکھو، اسے تمیز نہیں ہے بچی کے ساتھ بات کرنے کی۔ ارے کیا بگاڑا اس معصوم نے؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ میرے جانے کے بعد اس بچی پر نہ جانے کیسے کیسے تانے کستی ہوگی، اس پر ہاتھ اٹھاتی ہوگی۔ روتی ہوئی الیزے وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ اس دن کے بعد سے جمیلہ بیگم کا رویہ اس کے ساتھ پہلے سے بھی بدل چکا تھا۔ وہی ارتضیٰ کو بھی الیزے سے ایک عجیب سی چڑسی ہونے لگی تھی، کیونکہ جس دن سے وہ اس گھر میں آئی تھی اس کے ماں باپ کی زندگی میں پہلے جیسی رونق اور محبت نہیں رہی تھی۔ پھر کئی روز جب بھی وہ مل کر بیٹھتے تو اس لڑکی کی وجہ سے لڑتے ہی رہتے تھے، اور وہ اپنے ماں باپ کو پرسکون اور خوش دیکھنا چاہتا تھا، نہ کہ انہیں یوں لڑتا ہوا، وہ بھی اس عمر میں اپنی جوان جہاں اولاد کے سامنے۔ پہلے تو وہ بڑے ضبط کے ساتھ سب کچھ دیکھتا رہا، لیکن پھر غصے سے کچن میں داخل ہوا، جہاں پر الیزے دوپٹہ کرسی پر رکھے کام کر رہی تھی۔ اگلے لمحے میں کچن میں داخل ہو کر وہ غصے سے کہنے لگا کہ سچی کہتی ہے ماما کہ منحوس ہو تم، منحوس لوگ تم جیسی ہوتے ہیں، جب سے اس گھر میں آئی ہو تم نے ہم سب کے سکون برباد کر کے رکھ دیا۔ آئی ہی کیوں تھی تم؟ کیا تمہارا کوئی اور رشتہ دار نہیں تھا؟ وہ سہم کر اس کی جانب پلٹی تھی، اس کے پلٹنے سے اس کے نشیب و فراز بڑی تیزی سے حرکت میں آئے تھے، جو کہ ارتضیٰ کی نظروں سے بچ نہیں سکے تھے۔ اگلے لمحے اس کی نظریں اس کے چہرے سے ہوتی ہوئی گردن اور گردن سے پھر نیچے سینے پر ٹک چکی تھی۔ موسم کافی گرم تھا اور کچن مکمل بند تھا، وہ پسینے سے شرابور تھی، اور اس کی لون کی قمیض اس وقت اس کے وجود کے ساتھ بڑی بے باکی سے لپٹی ہوئی تھی۔ جلدی سے اس نے دوپٹہ اپنے گرد لپیٹا اور پھر کہنے لگی کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو پوری کوشش کرتی ہوں ان کے سامنے بھی نہ جاؤں، ہر وقت ان کے بتائے کام کرتی رہتی ہوں، لیکن پھر بھی وہ مجھ پر غصہ کرتی رہتی ہے۔ ارتضیٰ اگلے پل ہوش کی دنیا میں واپس آ کر اسے ڈانٹ چکا تھا کہ بہتر ہے دوبارہ میری ماں کے سامنے آنے کی کوشش ہی نہ کرو، اور میرے کمرے میں تو بالکل مت آنا۔ کچھ دیر پہلے برتن دھو رہی تھی اور پانی فرش پر بھی گر لیا تھا، جیسے وہ تھوڑی آگے بڑھی تو ایک دم سے اس کا پاؤں سلپ ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ فرش پر گرتی ارتضیٰ نے فوراً آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں بھر لیا تھا، اور باہوں میں بھرتے ہوئے وہ سیدھا شیلف کے ساتھ جا لگا تھا۔ تبھی کچن سے آتی اپنے بیٹے کی آواز سن کر جمیلہ بیگم بھی چونکی تھی، کیونکہ ان کا کمرہ کچن کے بالکل ساتھ تھا۔ اپنے کمرے سے نکل کر جیسے ہی وہ
کچن کی طرف آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر ان کا خون کھول چکا تھا، کیونکہ ان کا بیٹا علیزے کو اپنی باہوں میں بھر کر اس پر جھکا ہوا تھا۔ دیکھنے پر یہی لگتا تھا جیسے ان دونوں کے بیچ رومانس چل رہا ہے۔ وہ اگلے ہی لمحے دہاڑی تھی، یہ کیا بے ہودگی چل رہی ہے یہاں پر؟ ارتضیٰ، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ پہلے اس کی ماں نے میری زندگی میں سکون آنے دی اور اب یہ میرے بیٹے پر ڈورے ڈالنے کے لیے یہاں پر آئی ہے۔ ارتضیٰ جانتا تھا یہ غلط فہمی ہے، لیکن جس طرح وہ اس کے سینے کے ساتھ چپکی یہ کہہ رہی تھی کہ پلیز چھوڑنا مت، میں گر جاؤں گی، اسے کینہ تو اس نظر سے دیکھنے لگا تھا۔ ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا تو اس کا سر دیوار سے لگے کیبنٹس کے ساتھ جا کر لگا تھا۔ وہ درد سے کراہ کر رہ گئی تھی۔ دونوں ماں بیٹا وہاں سے جا چکے تھے اور علیزے کام نپٹا کر کمرے میں آئی تھی۔ ایک بار پھر اس کی رات روتے ہوئے گزری تھی۔ تایا جان کی رضامندی پر اس نے کالج جانا دوبارہ سے شروع کر دیا تھا۔ وہ بس سے ہی کالج آیا جایا کرتی تھی اور پھر بس اڈے سے گھر تک 20 منٹ پیدل چل کر وہ آتی اور پھر گھر آ کر اسے سارا کام بھی خود ہی دیکھنا ہوتا تھا۔ اس روز کالج سے نکلتے ہوئے سے دیر ہو گئی تھی۔ نوٹ سے سنبھالتے وہ جیسے ہی بس تک آئی تو بس کچا کچ بھری ہوئی تھی۔ سیٹ پر بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں تھی۔ آج اسے کھڑے ہو کر ہی جانا پڑنا تھا۔ وہ جہاں پر کھڑی ہوئی تھی اس سے کچھ فاصلے پر 2 اوباش قسم کے لڑکے بھی موجود تھے، جو پہلے تو کچھ فاصلے پر کھڑے تھے، لیکن جیسے ہی بس سٹارٹ ہوئی تو دھیرے دھیرے وہ اس کے قریب آ کر کھڑے ہونے لگے۔ یہ بات علیزے بھی محسوس کر چکی تھی۔ وہ آگے کھڑی عورت کے ساتھ جڑ کر کھڑی ہوگی، لیکن جیسے ہی بس کو جھٹکا لگا تو ایک دم سے ایک لڑکے نے بہانے سے علیزے کی کمر پر ہاتھ رکھ دیا۔ علیزے نے فوراً پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ گھبرا چکی تھی، لیکن اس لڑکے نے فوراً دوسری طرف رخ موڑ لیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ مزید آگے ہو کر کھڑی ہو گئی تھی، لیکن جب بس کو جھٹکا لگتا وہ کبھی اس کی کمر پر تو کبھی کندھے پر ہاتھ لگا رہے تھے تو کبھی اس کی کمر کو اپنے ساتھ جوڑ رہے تھے۔ علیزے کو اس سب سے شدید گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ وہ ڈر بھی رہی تھی کیونکہ آج سے پہلے اس کے ساتھ کبھی ایسا ہوا نہیں تھا۔ پورا وجود اس کا کانپنے لگا۔ گھر سے ایک سٹاپ پہلے ہی وہ بس سے اتر چکی تھی کہ اگر مزید وہ بس میں رہی تو نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ مگر جیسے ہی وہ بس سے اتری تو ساتھ ہی وہ دونوں لڑکے بھی بس سے اتر آئے تھے۔ وہ تیز سے اس قدم اٹھاتی بیگ کی سٹرپ کو پکڑے تقریباً بھاگنے کے انداز میں چل رہی تھی اور وہ لڑکے بھی اس کے پیچھے ہی تھے۔ جیسے ہی سنسان جگہ آئی فوراً ان دونوں نے علیزے کے ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ ایک لڑکا فوراً سگریٹ سلگا کر یہ کہنے لگا، قسم سے کتنی پیاری ہو تم، آج سے پہلے تم جیسی حسینہ کو یوں بس میں دھکے کھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بتاؤ ہم سے دوستی کرنے کا کیا لوگ ہیں، عیش کروا دیں گے تمہارے۔ دوسرے لڑکے نے علیزے کی کلائی پکڑنا چاہی تھی، لیکن علیزے بڑی ہمت جمع کر کے کہنے لگی کہ ہاتھ مت لگاؤ مجھے، بے شرم، دور رہو، تم لوگوں کی ماں بہن نہیں ہے کیا؟ وہ لڑکے ہنس کر کہنے لگے کہ ماں بہن تو ہے لیکن گرل فرینڈ نہیں ہے، کیا بن جاؤ گی ہماری؟ وعدہ کرتی ہیں زیادہ درد نہیں ہونے دیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور سب کچھ بڑی آسانی سے ہو جائے گا، لیکن اگر یہ رونا دھونا مچاؤ گی، غصہ کرو گی تو پھر تو کام خراب ہوگا نا۔ اسے پہلے کہ وہ کچھ کرتے اگلی لمحے گاڑی بڑی سپیڈ کے ساتھ ان کو اور ٹیک کرتی ان کے آگے کھڑی ہو چکی تھی۔ علیزے ڈر کر رو رہی تھی جب اس گاڑی والے کو دیکھ کر دونوں اوباش لڑکے گھبرائے تھے۔ علیزے کی ہمت اس وقت بندھی جب گاڑی سے ارتضیٰ خاکوانی باہر نکلا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے جا کر ارتضیٰ کے سینے سے لگ چکی تھی، روتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ لوگ بس سے میرا پیچھا کر رہے ہیں۔ ارتضیٰ نے فوراً اپنا ہاتھ اٹھا کر اسے چپ کروا دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں بھاگ کر کہیں چھپتے، ارتضیٰ نے ان دونوں کو پکڑ کر بڑی زور سے دیوار میں مارا تھا اور پھر جب تک اس کا دل نہ بھرا وہ ان کو مارتا ہی رہا تھا۔ پھر پولیس کو بلوا کر انہیں ان کے حوالے کیا تھا اور پھر علیزے کو گاڑی میں بٹھا چکا تھا۔ وہ بھی روئے جا رہی تھی۔ ارتضیٰ کو کافی غصہ بھی آ رہا تھا۔ اس کے باپ نے اسے کہا تھا کہ وہ اسے کالج چھوڑ آیا کرے اور لے آیا کرے، لیکن اس نے صاف انکار کیا تھا۔ اپنی جیب سے رومال نکال کر اسے دیکھ کر کہنے لگا کہ رونا بند کرو، کچھ نہیں ہوا تمہارے ساتھ، کم از کم ایک فون کال تو کر ہی سکتی تھی۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ میرے پاس موبائل نہیں ہے، میں کیسے فون کال کرتی ہوں، اور میرے پاس تو آپ کا نمبر بھی نہیں ہے، میں تو روز ہی یہاں سے 20 منٹ پیدل چل کے آتی ہوں۔ ارتضیٰ کے دل کو کچھ ہوا تھا۔
ایک گہری سانس خارج کر کے اس نے گاڑی گھر لے جانے کے بجائے دوسری طرف موڑ دی تھی۔ اگر وہ اس روتی دھوتی لڑکی کے سال میں گھر لے کر جاتا تو بلا وجہ ہی شور مچتا۔ اسے آئس کریم کھلانے لے کر آیا تھا کہ شاید اس کا موڈ بہتر ہو جائے۔ وہ بچوں کی طرح سے سسکیاں لیتے ہوئے روئے جا رہی تھی اور آئس کریم بھی کھا رہی تھی۔ پھر کہنے لگی مجھے گھر لے کر جائیں، میں نے ابھی جا کر کپڑے دھونے ورنہ تائی اماں بہت غصہ کریں گی۔ وہ تو یہ بھی پوچھیں گی کہ میں نے آنے میں اتنی دیر کیوں کر دی۔ ارتضیٰ کہنے لگا کہ ڈرو مت، تم میرے ساتھ ہو۔ لیکن وہ کہنے لگی کہ اسی بات کا ڈر ہے، وہ میری جان لے لیں گی اگر انہیں پتہ چلا کہ میں آپ کے ساتھ آپ کی گاڑی میں ہوں۔ ارتضیٰ خاموش ہو چکا تھا۔ گاڑی اس نے اپنے گھر کی طرف دوڑا دی تھی۔ جیسے دونوں گھر میں داخل ہوئے تو جمیلہ بیگم نے اپنے بیٹے کو اس کے ساتھ دیکھ کر اپنا فشار خون بڑھا لیا تھا۔ کہنے لگی کہ تم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ کیا تم اسے کالج لینے گئے تھے؟ میں نے تمہیں کہا تھا نا اس منحوس لڑکی کے سائے سے کوسوں دور رہو، یہ تمہیں برباد کر دے گی، تمہارا سکھ چین چھین لے گی۔ کیوں اسے لینے گئے تھے تم؟ ہاں؟ اپنی ماں کا غصہ بڑھتا دیکھ کر وہ فوراً کہنے لگا کہ ماں میں نے اس کو صرف راستے سے بٹھایا ہے، راستے میں نے کچھ لڑکے اس کے پیچھے لگ گئے تھے، یہ تو شکر ہے کہ وقت پر میں پہنچ گیا۔ یہ سن کر تو جمیلہ بیگم نے بات کو مزید ہی بدتنگڑ بنا دیا تھا۔ فوراً اس کی کردار کشی کرنے لگی، کہنے لگی کہ اسی کے کوئی پرانے عاشق ہوں گے جو اس کے ساتھ ساتھ گھوم رہے ہوں گے، لیکن تجھے دیکھ کر فوراً ڈرامہ شروع کر دیا ہوگا اس نے، ہے نا؟ ارے میں تو کہتی اسے جلد از جلد بیاہ کر چلتا کرنا پڑے گا، ورنہ ہماری عزت خراب کرنے میں اس نے دیر نہیں کرنی۔ ارتضیٰ اپنی ماں کی بات سن کر گہری سانس خارج کر کے رہ گیا تھا۔ جانتا تھا اگر وہ اس کی صفائی میں کچھ بولتا تو اس کی ماں اسے بھی سنا دیتی۔ وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا آیا تھا۔ اگلے روز سے اس کا کالج جانا بھی بالکل بند ہی کر چکی تھی اور علیزے کو گھر میں بند کر کے رکھ دیا تھا۔ چند روز بعد ہی ایک رشتے کی بات وہ اپنے شوہر سے کر رہی تھی کہ میں نے اس کے لیے ایک رشتہ دیکھا ہے، لڑکے کی اپنی کریانے کی دکان ہے، 2 وقت کی روٹی عزت سے لا کر اس کو کھلا دے گا۔ 2 بیویاں پہلے ہی تھی اس کی جو طلاق لے کر جا چکی ہیں، اتنے اچھے شوہر کی قدر نہیں کر سکی، لیکن تمہاری یہ بھتیجی اس کے ساتھ خوش رہے گی، ویسے بھی بھولی بالی ہے، شوہر کو ایسی بیویاں ہی پسند آتی ہیں۔ علیزے کے تو چہرے کی رنگت اڑ چکی تھی۔ کھانا کھانے کے دوران ارتضیٰ نے الفاظ سنے تو اس کے ہاتھ رکے تھے۔ کہنے لگا موم آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ وہ لڑکی معصوم ہے، اگر اس کی شادی کرنا بھی چاہتی ہے تو اس کی ہم عمر کا لڑکا ڈھونڈے۔ وہ کمرے میں آ تو چکا لیکن بار بار اس کے ذہن میں اپنی ماں کے الفاظ گونج رہے تھے، اگر وہ اس کا نکاح اس مرد سے کروا دیتی ہیں تو نہ جانے وہ اس لڑکی کی زندگی کے ساتھ کیسے برباد کر دیتا۔ ارتضیٰ کو کچھ ہوا تھا، ایک عجیب سی روح میں اس کا دل دھڑکنے لگا تھا۔ یہ جذبات کیا تھے؟ وہ ان کو نام تو نہیں دے پا رہا تھا لیکن وہ علیزے کا برا نہیں چاہتا تھا۔ رات کے 11:15 بج رہے تھے، سب سو چکے تھے جب وہ دھیرے دھیرے چلتا سرونٹ کوارٹر کی طرف آیا تھا۔ آسمان پر ہلکی ہلکی بجلی بھی کڑک رہی تھی، بادل گرج رہے تھے، کچھ دیر بعد بارش ہونے والی تھی۔ اس نے دھیرے سے سرونٹ کوارٹر کے دروازے پر دستک دی جو پیچھے کھلتا چلا گیا۔ اس نے قدم اندر رکھا تو سامنے ہلکی سی پیلے بلب کی روشنی میں علیزے فرش پر بیٹھے تھے، گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ جیسے اس نے سیاہ رنگ کا سایہ دروازے پر دیکھا تو گھبرا کر فوراً خود میں سمٹی تھی، لیکن ارتضیٰ کا چہرہ جیسی روشنی میں آیا تو گھبرا کر کھڑی ہوگی، کہنے لگی کہ آپ اس وقت یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ کچھ چاہیے تھا کیا آپ کو؟ آنسو سے لتھڑا اس کا چہرہ دیکھ کر وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، پھر کہنے لگا کیوں رو رہی ہو تم؟ اس کے بے تکے سوال پر علیزے نے اپنا چہرہ جھکا لیا تھا، پھر کہنے لگی کہ جس لڑکی کی قسمت کے فیصلے کسی اور کے ہاتھ میں ہو، وہ جو پڑھ لکھ کر اپنا نام بنانا چاہتی ہو، کسی کی محتاج نہ ہونا چاہتی ہو، جس کی ساری زندگی اپنی ماں کی محبت کے لیے ترس گئی، جو میرے لڑکپن میں قدم رکھنے سے پہلے ہی مجھے چھوڑ کر چلے گی، اور میرا باپ جو باہر جا کر دوسری بیوی سے بچوں کو تو محبت دے رہا لیکن یہ بھول بیٹھا کہ میں بھی اس کی اولاد ہوں۔ بھلا بتائیے مجھ جیسی لڑکی روئے گی نہیں تو اور کیا کرے گی؟ ارتضیٰ کو اس وقت اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا، جی چاہ رہا تھا کہ وہ آگے بڑھے اور اس لڑکی کو اپنی باہوں میں بھر لے اور اس کے سارے دکھ درد اس سے دور کر دے۔ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اس نے ایک فیصلہ کیا تھا، کہنے لگا کہ علیزے میں جو کہنے والا ہوں نا وہ غور سے سنو۔ علیزے نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا،
پھر کہنے لگا کیا مجھ سے نکاح کرو گی؟ علیزے کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈال دیا ہو۔ کہنے لگی یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں اور آپ سے نکاح؟ وہ کہنے لگا کہ ہاں، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری زندگی کسی ایسے غلط مرد کے ہاتھ میں نہ لگے تو پھر تمہیں یہی کرنا ہوگا، اور اگر انکار کرتی ہو تو یاد رکھنا میں دوبارہ تمہیں یہ کہوں گا بھی نہیں۔ علیزے کو کوئی سمجھ نہ آئی تھی وہ کیا جواب دے۔ جب اس کا ہاتھ پکڑے اسے سرونٹ کوارٹر سے باہر لے آیا تھا، اسے گاڑی میں بٹھا اور پھر گاڑی سڑک پر دوڑا دی تھی۔ اپنے 2-3 دوستوں کو تو اس نے پہلے ہی کال کر دی تھی۔ آدھی رات کو آنکھیں ملتے ہوئے وہ بھی اس کے فلیٹ میں جمع ہو چکے تھے اور ساتھ ایک عدد مولوی کا بھی بندوبست کر لائے تھے۔ علیزے ابھی بھی ہچکیاں بھرتی رو ہی رہی تھی جب مولوی صاحب بھی نیند سے بھری آنکھوں کے ساتھ ان کا نکاح پڑھوا کر ان دونوں کو رشتہ ازدواج میں باندھ گئے تھے۔ علیزے کے ہاتھ کانپ رہے تھے سائن کرتے ہوئے بھی اور دعا مانگتے ہوئے بھی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ کیا کر چکی ہے اور اسے آگے چل کر اب کیسی سزا بھگتنی پڑ سکتی ہے۔ کیا جمیلہ بیگم اسے اپنی بہو کے روپ میں قبول کریں گی بھی یا پھر نہیں؟ پورے راستے وہ خاموشی سے رہا تھا۔ وہ اسے گھر لے آیا تھا۔ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی تھی کہ دونوں نکاح کے رشتے میں بند کر گھر واپس لوٹ رہے ہیں۔ گہری سانس خارج کر کے اس نے سرونٹ کوارٹر کی طرف اسے بھیجا اور علیزے چپ چاپ جا چکی تھی۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس سے کیا بات کرتی یا پھر کچھ پوچھتی۔ اگلے روز کسی نہ کسی بہانے سے وہ اپنی ماں کو باہر گھمانے لے گیا تھا اور رشتے والوں کو ڈرا دھمکا کر صاف منع کر دیا تھا کہ وہ خود انکار کر دے ورنہ ان کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اس روز جمیلہ بیگم جب گھر آئی تو کچن میں ملازمہ کام کر رہی تھی جو کہ ان کی آنکھوں میں کھٹک رہی تھی۔ ملازمہ کو آواز دے کر کہنے لگی کہ یہ مہارانی کہاں ہے جو مفت کی روٹیاں توڑنے کے لیے اس گھر میں میرا شوہر اٹھا کر لے آیا۔ نگرانی بھی بڑے نخریلے انداز میں کہنے لگی کہ بی بی جی وہ مہارانی صاحبہ تو اپنے کمرے میں سو رہی ہیں۔ صبح سے اس نے جھانک کر کچن میں دیکھا تک نہیں۔ اب گھر ہوں تو ہی وہ قابو میں رہتی ہے۔ جمیلہ بیگم نے پانی بھی نہیں پیا اور سیدھا سرونٹ کوارٹر پہنچی تھی۔ رو رو کر سر اس قدر شدید درد ہوا تھا کہ اسے بخار ہو چکا تھا۔ وہ گہری نیند میں سو رہی تھی جب پاؤں کی ٹھوکر مار کر جمیلہ بیگم نے اسے اٹھایا تھا۔ اٹھا کر کہنے لگی کہ کیوں نیند نہیں پوری ہوئی تمہاری؟ اٹھو، اٹھ کر کام کرو۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ آدھا دن گزر چکا ہے اور ابھی تک تمہاری آنکھیں نہیں کھلی۔ وہ سرخ چہرہ لیے اٹھ کر بیٹھ چکی تھی جب کہنے لگی کہ تائی امی مجھے بخار ہو رہا ہے، پلیز مجھے دوائی دے دے، میرا پورا بدن درد سے ٹوٹ رہا ہے۔ اس کے الفاظ سن کر وہ کہنے لگی کہ کیوں کیا ہوا؟ ابھی ڈلیوری ہوئی ہے تمہاری؟ بچہ پیدا کیا ہے کیا تم نے جو پورا وجود تمہارا درد سے تڑپ رہا ہے؟ چپ چاپ اٹھو اور اٹھ کر کھانا بناؤ۔ اگر 1 منٹ بھی کھانا لیٹ ہوا تو چمڑی ادھیڑ کے رکھ دوں گی تمہاری۔ مرتی کیا نہ کرتی وہ خود کو گھسیٹتے ہوئے کچن تک پہنچ رہی تھی۔ سامنے بیٹھا ارتضیٰ اس کی حالت دیکھ چکا تھا۔ اندر ہی اندر اسے برا بھی محسوس ہو رہا تھا لیکن اپنی ماں کے سامنے بولنے میں فی الحال اس کی ہمت نہیں تھی۔ کچن میں جا کر جیسے اس نے کھانا بنایا تھا، جب سب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو بلا وجہ جمیلہ بیگم نے کھانے میں نقص نکالنا شروع کر دیا تھا کہ کھانے میں نمک کیوں تیز ڈالا ہے؟ آج تو تمہارے ہاتھ توڑ کے رکھ دینے ہیں میں نے۔ وہی کھانا جب مرد حضرات نے کھایا تو ارتضیٰ بھی کہنے لگا کہ ماما نمک تو بالکل ٹھیک ہے، کھانے لائق ہے، آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ اس کی طبیعت خراب ہے۔ اس کے باوجود اس نے کھانا بنایا لیکن وہ مزید ہی چڑ چکی تھی۔ کہنے لگے کہ تم نہیں جانتے اس لڑکی کو، جان بوجھ کر اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہے۔ پھر اتنا اچھا بنا ہوا کھانا وہ اپنے ہاتھوں سے فرش پر پٹک چکی تھی اور وہ روتی ہوئی اس کھانے کو فرش سے صاف کرتی رہے گی۔ رات کو برتنوں کا انبار دھونے کے بعد جیسے ہی وہ کمرے کی طرف جانے لگی تو چکرا کر فرش پر گر چکی تھی۔ بخار کافی بڑھ چکا تھا۔ یہ تو ارتضیٰ تھا جو پانی پینے کے لیے اٹھا تو کمرے میں جگ خالی پڑا تھا۔ جگ اٹھا کر باہر آیا تو اسے بے ہوش پڑا دیکھا، فوراً اسے اٹھا کر کمرے میں لے آیا تھا۔ ساتھ ہی ٹھنڈا پانی بھی اپنے رومال سے اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھنے لگا، ساتھ اس کے نازک گال بھی سہلا رہا تھا۔ وہ بالکل آگ کی بھٹی کی مانی تپ رہی تھی۔ علیزے آنکھیں کھولو، اٹھو، کیا ہو گیا تمہیں؟ وہ ساتھ ساتھ اس کے گال تھپکتے ہوئے آواز دے رہا تھا لیکن وہ بس بے ہوش ہی پڑی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے اس کے فراک کو دیکھا جس کے پیچھے زپ لگی ہوئی تھی۔
اگر وہ اس کے پورے بدن پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے نہ مارتا تو اس کا بخار کم نہیں ہونے والا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے اس کی فراک کی زپ کو پیچھے سے کھولنا شروع کر دیا۔ کھولنے کے بعد اس نے اس کے فراک کو کندھوں سے آگے کی جانب کر دیا تھا۔ ارتضیٰ کا دل بڑی زوروں سے دھڑک رہا تھا، کیونکہ پہلی بار وہ کسی لڑکی کو یوں چھو رہا تھا اور اپنے سامنے اس حالت میں دیکھ رہا تھا۔ فراک کو اس نے اس کے رانائیوں پر رکھا اور پھر اپنے ہاتھوں کو ٹھنڈا کر کے اس کے کندھوں پر بازوؤں پر لگانے لگا۔ اسے اپنی باہوں میں بھر کر اس کے کندھوں پر وہ ٹھنڈے ہاتھ لگا رہا تھا، اور ساتھ ساتھ کپڑا بھی کبھی اس کے ماتھے پر تو کبھی گردن پر تبدیل کر رہا تھا۔ ٹھنڈے ہاتھ اس کی پنڈلیوں پر لگا رہا تھا کہ کسی طرح اس کا بخار اتر جائے، لیکن جیسے جیسے وہ اس کے وجود کو اپنے سینے میں دھنستا جا رہا تھا، اس کے جذبات بھی بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ مزید خود پر قابو پانا اب اس کے بس میں نہیں رہا تھا۔ ایک گہری سانس خارج کر کے اس نے وہ آخری پردہ جو اس کے اور علیزے کے درمیان حائل ہو رہا تھا اسے بھی ختم کر دیا، اور پھر اس پر حاوی ہوتا اس پر جھکتا چلا گیا۔ علیزے کے لب کب کب آ رہے تھے، وہ دھیرے دھیرے ہوش میں آنے لگی تھی۔ اسے یہ احساس ہو رہا تھا کہ سخت ہاتھ اس کے وجود پر گردش کر رہے ہیں۔ کب کب آتے ہوئے لبوں سے وہ کہنے لگی کہ ارتضیٰ۔ اس کے دھیمے لہجے سے اپنا نام سن کر ارتضیٰ کے پورے وجود میں جنون سا اتر چکا تھا۔ کہنے لگا کہ بولو، میں تمہیں سن رہا ہوں۔ اس کے کان کی لو کو کاٹ کر بولا تھا۔ سرشاری کی ایک لہر اس کے پورے وجود میں سرایت کرنے لگی تھی۔ وہ سسکی بھر کر کہنے لگی کہ ارتضیٰ پلیز میرے وجود سے اس درد کو ختم کر دو، میں مزید اس تپش کو برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ میرا سانس تو اکھڑا جا رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے میرے وجود میں آگ چل رہی ہے۔ ارتضیٰ جو جیسے یہی سن رہا تھا، اگلے پل کہنے لگا میں جانتا ہوں مجھے تمہارے ساتھ اس وقت ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر میں نے ایسا نہ کیا تو تمہارا بخار نہیں اترے گا، اور اس وقت اگر میں تمہیں ہاسپٹل لے کر گیا تو ماما جاگ جائیں گے، اور اگر انہوں نے تمہیں میرے ساتھ دیکھ لیا تو یہ سوچ کر وہ بڑی شدت سے اس کے لبوں پر جھک چکا تھا، اور پھر دھیرے دھیرے وہ ہر حد کو پار کرتا اس کے مزید قریب سے قریب تر آتا چلا گیا۔ جیسے وہ آخری پردہ بھی جو اس کے اور علیزے کے بیچ حمائل تھا اس کو ختم کرنے لگا تو ایک درد بھری سسکی اس کے لبوں سے نکلی تھی، لیکن پھر وہ خاموش ہوگی جیسے جیسے اپنا جنون ارتضیٰ اس پر انڈیل رہا تھا۔ دھیرے دھیرے علیزے کا وجود بھی ٹھنڈا پڑنے لگا اور وہ پرسکون ہو چکی تھی۔ پسینے کی بوندیں اس کے ماتھے پر تمتما رہی تھی اور دھیرے دھیرے پورا وجود پسینے سے مکمل طور پر شرابور ہو گیا۔ یہی تو وہ چاہتا تھا، اسے باہوں میں بھر کر وہ وہیں پر سو چکا تھا۔ اگلی صبح جب بخار کا زور ٹوٹا اور اپنے وجود میں علیزے کو کچھ طاقت محسوس ہونے لگی تو اس کی آنکھ ہی سب سے پہلے کھلی تھی۔ اپنے وجود کے گرد ایک مضبوط حصار محسوس کر کے وہ تھوڑی کسمسائی، لیکن گرفت ڈھیلی نہ پڑی تھی۔ پھر بڑی ہمت جمع کر کے جب اس نے آنکھیں کھولی اور دیکھا تو ایک پل کو اسے جھٹکا لگا تھا۔ وہ تو یہ سب کچھ خواب سمجھ رہی تھی۔ اپنی دھڑکنوں پر ارتضیٰ کی بھاری گرم سانسوں کو محسوس کر کے وہ پوری طرح ہوش و حواس میں واپس آ چکی تھی، کیونکہ ارتضیٰ اس کے بے حد قریب اسے باہوں میں جکڑ کر سو رہا تھا۔ پہلے تو وہ شوق سے کچھ سمجھ ہی نہ سکی، لیکن جیسے اس نے کھڑکی سے چھن کر آتی سورج کی روشنی دیکھی تو ایک جھٹکے سے خود کو ارتضیٰ کے وجود سے الگ کیا تھا۔ اس ہفتاد پر ارتضیٰ کی بھی آنکھ کھل گئی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھی، لیکن جیسے ہی اٹھنے کی کوشش کرنے لگی تو اس کی ٹانگوں میں جان باقی نہیں رہی تھی۔ پھر چادر پر موجود وہ نشانات جو یہ گواہی دے رہے تھے کہ گزشتہ رات وہ اپنے شوہر کو اپنا پورا حق دے چکی ہے۔ ایک گہری سانس خارج کر کے آنکھوں میں آنسو لائے اس نے ارتضیٰ کی طرف دیکھا تھا۔ ارتضیٰ نے بھی اس کی جانب نظر دیکھا، پھر اٹھ کر اسے کندھے سے پکڑ لیا تھا۔ پھر کہنے لگا ریلیکس، ڈر کیوں رہی ہو؟ تمہاری طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں تھی، بیٹھو، یوں بھاگم بھاگ اٹھو گی تو مزید طبیعت خراب کر لو گی۔ گھبراہٹ کے مارے روتے ہوئے وہ کہنے لگی کہ یہ کیا کیا آپ نے میرے ساتھ؟ میں آپ کے کمرے میں کیسے آئی؟ میں تو کمفرٹر میں تھی نا، پھر یہاں پر کیسے؟ ارتضیٰ اسے ریلیکس کرتا ہوا فوراً پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھا گیا تھا۔ پھر کہنے لگا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ وہ پھر اسے سب کچھ بتا رہا تھا جو گزشتہ رات ہوا تھا، اور پھر سر جھکا کر کہنے لگا کہ سوری، میں سب کچھ ایسے کرنا تو نہیں چاہتا تھا،
لیکن اگر ایسا نہ کرتا تو تمہارا بخار نہ اترتا، اور ویسے بھی خواب میں تم نے خود ہی رضامندی ظاہر کی تھی۔ علیزہ فوراً بھڑک کر یہ کہنے لگی کہ میں نے کب ظاہر کی تھی؟ میں تو بخار میں بھی تھی، مجھ سے تو کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ تم نے خود ہی کہا تھا میرے بخار کو ختم کر دو۔ کہنے لگے کہ بخار ختم کرنے کو کہا تھا آپ نے، تو میرے بخار کا فائدہ اٹھا کر میرے ساتھ یہ سب کچھ کر ڈالا۔ ارتضیٰ کچھ دیر تو اس کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا اچھا جو کچھ بھی ہے نا وہ حق تھا میرا، سمجھے میں ابھی بھی میرا یہی دل کر رہا ہے کہ میں ایک بار پھر تمہارے ساتھ وہی سب کچھ کروں۔ کیا بہتر نہیں ہے کہ تم اس بات پر یقین کر لو جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں؟ علیزہ چپ ہو چکی تھی جب اسے باہوں میں بھر کر کہنے لگا کہ جاؤ فریش ہو جاؤ۔ وہ بستر کی چادر کو دیکھ کر کہنے لگی کہ مجھے پہلے اس کو صاف کرنا ہوگا، اگر آپ کے کمرے سے نکلتا دیکھ کر تائی اماں نے مجھے دیکھ لیا تو وہ تو میری جان ہی لے لیں گی۔ ارتضیٰ بھی تھوڑا ہڑبڑایا تھا، لیکن آخر کب تک وہ سچائی کو سب سے چھپا کر رکھتا۔ علیزہ جلدی سے اٹھی، حبیبی سے اپنی ٹانگیں بالکل سن محسوس ہو رہی تھی۔ بہرحال جیسے تیسے اٹھ کر اس نے بیڈ کی چادر کو صاف کیا تھا۔ وہ جہاں جہاں جا رہی تھی ارتضیٰ اس کے ساتھ ساتھ ہی تھا۔ نئی بیڈ شیٹ ارتضیٰ نے خود ہی بستر پر بچھا دی تھی۔ وہ جب فریش ہونے کے لیے گئی تو اپنی ماں کے کمرے کو دیکھا جو ابھی تک سو رہی تھی۔ وہ خود ہی سربن کوارٹر جا کر اس کے لیے اس کے کپڑے نکال کر لایا تھا۔ بار بار رات کے لمحات کسی خواب کی طرح علیزہ کو یاد آ رہے تھے، اور اس کا چہرہ شرم کے مارے سرخ لال ہوتا جا رہا تھا۔ نظریں جھکائے وہ باہر نکلی تھی، لیکن ارتضیٰ کو یوں خود کا خیال رکھتا دیکھ کر اس کا دل الگ ہی روح میں دھڑکنے لگا تھا، اور وہیں سے سیدھا کچن میں بال ایک جانب کو کندھے پر گرائے دوپٹے کو اس نے اپنے سر پر رکھا تھا، لیکن آج اس کے چہرے پر ایک الگ ہی حسن تھا۔ جمیلہ بیگم جب اپنے کمرے سے باہر نکلی اور اس سے کچن میں کام کرتے ہوئے دیکھا تو ان کا وجود وہیں پر ٹھٹک چکا تھا، کیونکہ کل رات بخار میں تپ رہی تھی، آنکھوں کے نیچے ہلکے تھے اور رنگت بھی پیلی پڑی ہوئی تھی، لیکن اب تو جیسے رات کے چند گھنٹوں میں اس کی ساری بیماری دور ہو چکی تھی۔ وہ عجیب ہی رنگ میں نکھر رہی تھی، نکھرا روپ، اور پھر اوپر سے گیلے بال دیکھ کر جمیلہ بیگم کچھ دیر تو اس سے شوق سے کھڑی دیکھتی رہی۔ جب علیزہ کہنے لگی کہ کچھ چاہیے آپ کو تائی امی، وہ تو اپنی جگہ خود پریشان تھی کہ کہیں انہیں کچھ پتہ تو نہیں چل گیا۔ وہ جس طرح چلتے ہوئے اس کے قریب آئی تھی، اگلے لمحے کہنے لگی ویسے اپنی ماں کی طرح تو بھی صحیح ڈرامے باز نکلی ہے نا، کل تو ایسے تمہاری حالت بنی ہوئی تھی جیسے تجھے آخری سانس چل رہے ہیں، اور اب دیکھ کیسے نکھری کچن میں کھڑی سب کے لیے ناشتہ بنا رہی ہے۔ بس کے گیلے بالوں کو گردن سے پیچھے جھٹک کر بولی تھی، لیکن جیسے گردن سے بالوں کو جھٹکا تو پھر بے ساختہ ان کی نظریں علیزہ کے گردن پر گئی تھی۔ اگلی پل وہ اپنا ہاتھ اس کی گردن پر ہی روک چکی تھی۔ علیزہ ہڑبڑا کر فوراً اپنا دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی، لیکن وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر جھٹک گئی اور ایک بار پھر اس کے بالوں کو گردن سے پیچھے کر کے دیکھنے لگی جہاں پر سرخ نشان تھے۔ جمیلہ بیگم اس نشان کو بخوبی سمجھتی تھی، کہنے لگی کہ یہ نشان تمہاری گردن پر کہاں سے بتاؤ مجھے۔ وہ گھبراتے ہوئے کہنے لگی کہ تائی امی کیسا نشان؟ وہ کوارٹر میں مچھر بہت ہوتے ہیں نا، رات کو پنکھا بھی ٹھیک سے نہیں چلتا تو مچھر بہت کاٹتے ہیں، وہی نشان ہوگا۔ لیکن جمیلہ بیگم چپ سی ہو چکی تھی۔ جب کمرے سے باہر آئی تو سامنے ان کا بیٹا بھی فریش ہو کر کافی خوشگوار موڈ میں نیچے آ رہا تھا۔ ایک پل کو ان کے دل کی دھڑکن تھوڑی تیز ہوئی تھی، لیکن پھر خود کو نارمل کرتی ناشتے کی میز پر بیٹھ گئی۔ عورت کی چھٹی حس بڑی تیز ہوتی ہے، اور شاید جمیلہ بیگم کی چھٹی حس بھی انہیں کچھ اشارے دینے لگی تھی جنہیں وہ سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ کچھ طبیعت جمیلہ بیگم کی بھی ٹھیک نہیں رہتی تھی، ایک دم سے طبیعت کی خرابی کی وجہ سے وہ فی الحال تو چپ ہی ہو چکی تھی۔ یوں تھوڑا بہت سکون علیزہ کی زندگی میں بھی آ چکا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگا۔ ایک بار ارتضیٰ اسے اپنا بنا چکا تھا، لیکن بار بار اسے پانا چاہتا تھا۔ ہر رات اسے یہ طلب ہوتی تھی کہ ایک بار پھر وہ علیزہ کے ساتھ وہی لمحات گزارے، جو کہ ایک طرح سے اس کا حق بھی تھا، لیکن اگر اسے برا لگ جاتا تو ارتضیٰ کے دل میں اس کے لیے محبت دھیرے دھیرے پروان چڑھ رہی تھی۔ لیکن علیزہ اس کے بارے میں کیا سوچتی تھی، اس بارے میں اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ ایک گہری سانس خارج کر کے وہ رہ گیا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔
جب بےچینی سے کروٹ بدلتے ہوئے وہ اٹھا اور اپنے کمرے کی کھڑکی کو کھول کر باہر جھانک کر دیکھنے لگا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر وہ کھٹکا تھا، کیونکہ سامنے سرونٹ کوارٹر کے باہر جہاں سے چھوٹا سا باغ شروع ہو جاتا تھا، وہاں پر رات کے اس بہر تنہا علیزے بیٹھے ہوئے تھے۔ گھٹنوں پر سر رکھے بار بار اس کی کلائی زمین پر ڈھلک رہی تھی۔ شاید وہ سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ جلدی سے اپنے کمرے سے باہر نکلا اور باہر لان میں آیا تھا۔ موسم کافی تبدیل ہو چکا تھا، گرمی تھی اور مچھر بھی۔ اس کے قدموں کی چاپ سن کر بھی علیزے نے گھٹنوں سے سر نہیں اٹھایا تھا۔ اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا اور اپنا ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھ کر کہنے لگا کہ علیزے اس وقت یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ کمرے میں جا کر سو۔ علیزے ہڑبڑا کر اسے دیکھنے لگی، پھر آنکھیں مسلتے ہوئے کہنے لگی کہ کمرے میں بجلی نہیں ہے اور مچھر بہت ہیں، نیند ہی نہیں آتی، گھبراہٹ ہو رہی ہے، بار بار دل بھی خراب ہو رہا ہے۔ یہاں مجھے گھٹن ہوتی اس لیے میں یہاں باہر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا کہ اچھا ہو میرے ساتھ گھر چلو، تمہارے کمرے کا پنکھا خراب تھا تو مجھے پہلے بتاتی، میں ٹھیک کروا دیتا۔ اب تو خیر میں کوشش کرتا ہوں کل سے تم بالکل ابھی سے گھر کے اندر سوگی۔ اس سرونٹ کوارٹر میں بھی اس کا ہاتھ پکڑ کر گھر میں لے کر آیا تھا اور اپنے کمرے کے ساتھ موجود خالی کمرے کی طرف لے گیا۔ کہنے لگا کہ آج کے بعد تم یہاں پر رہو گی، سمجھی؟ علیزے حیرت سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، پھر کہنے لگی کہ اگر تائی اماں کو پتہ چلا تو وہ بہت غصہ کریں گی۔ انہوں نے صاف کہا تھا کہ میں گھر کے کسی کمرے میں قدم بھی نہیں رکھ سکتی، صرف جھاڑو پوچھا اور کھانا بنانے کے لیے جا سکتی ہوں۔ لیکن وہ کہنے لگا کہ میں خود ماما سے بات کر لوں گا۔ علیزے چپ ہو چکی تھی۔ جی تو اس کا بھی بہت چاہ رہا تھا کہ آج کی رات وہ ایک بار پھر علیزے کے پہلو میں گزارے، لیکن علیزے کو برا نہ لگے یہ سوچ کر وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ علیزے نے وہ رات اسی کمرے میں سو کر گزاری تھی۔ اگلی صبح سے اس کمرے سے نکلتا دیکھ کر جمیلہ بیگم کا تو پارا ہی ہائی ہوا تھا اور اس کی طبیعت بھی کچھ بوجھل تھی۔ اسے ابھی بھی اپنا دل خراب محسوس ہو رہا تھا، کچھ کھانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ اوپر سے جمیلہ بیگم اس پر بھڑک پڑی کہ تم کس کی اجازت سے گھر کے اندر داخل ہوئی ہو؟ میں نے جب تمہیں اجازت نہیں دی تم گھر کے اندر داخل ہو اور کمرے میں جاؤ، اس بار ارتضیٰ بولا تھا۔ بول کر کہنے لگا کہ ماما وہ سرونٹ کوارٹر تو کسی کے استعمال میں ہے ہی نہیں، اس کمرے میں تو پنکھا بھی نہیں لگا ہوا، اب تو موسم بھی کافی گرم ہے، اور ویسے بھی یہ کوئی اس گھر کی ملازمہ نہیں ہے بلکہ اس گھر کی بیٹی ہے۔ گھر میں جب اتنے کمرے خالی پڑے ہیں تو یہ وہاں پر کیوں نہیں رہ سکتی؟ اپنے بیٹے کو یوں بولتا دیکھ کر وہ چپ ہو چکی تھی، پھر کہنے لگی کہ ہاں پہلے تو صرف باپ کی طرفداری تھی، اب دھیرے دھیرے بیٹا بھی اس لڑکی کا طرفدار ہوتا جا رہا ہے۔ جیسے تیسے وہ یہ بات ہضم کری گئی تھی۔ 2 روز بعد ارتضیٰ کو کسی کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا تھا اور وہاں پر اسے ہفتہ لگنے والا تھا۔ وہیں علیزے بھی ارتضیٰ کو دھیرے دھیرے پسند کرنے لگی تھی، کیونکہ وہ جس طرح اس کا خیال رکھتا تھا، سب کے سونے کے بعد اکثر اس کے پاس آ کر اس سے باتیں کیا کرتا تھا، وہ اس کی محبت میں کھلنے لگی تھی۔ اس روز بھی جیسے ہی سب سو گئے تو علیزے اس کے کمرے میں آئی تھی۔ کچھ دیر اس سے بات کرنے کے لیے وہ اسے باہوں میں بھر کر فوراً بیڈ پر بٹھا چکا تھا۔ شرمائے ہوئے وہ کہنے لگی کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ چھوڑے مجھے، میں صرف آپ سے بات کرنے آئی تھی۔ ارتضیٰ اسے باہوں میں بھر کر اپنا چہرہ اس کے کندھے پر رکھتے ہوئے کہنے لگا کہ باتیں تو روز ہی کرتے ہیں، لیکن اب یہ جھجک ختم بھی کر دو۔ تم نہیں جانتی میں تمہارے بغیر ایک پل کتنی مشکل سے گزارا ہوں۔ اس رات کے بعد سے دوبارہ میں تمہارے قریب آ ہی نہیں سکا۔ کیسی بیوی ہو تم جو اپنے شوہر کی ضروریات کا خیال بھی نہیں رکھ رہی؟ ارتضیٰ کے الفاظ سن کر وہ چپ سی ہو چکی تھی، پھر اگلی لمحے وہ خود کو اس کی گرفت سے چھڑوا کر کہنے لگی کہ میں دوبارہ آپ کو تب تک اپنے قریب نہیں آنے دوں گی جب تک آپ مجھے اپنی امی کے سامنے قبول نہیں کر لیتے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں آپ مجھے دھوکہ نہ دے دیں۔ ارتضیٰ اس کا چہرہ دیکھنے لگا تھا، کہنے لگا کیا مطلب؟ سب کیسا دھوکہ؟ وہ گہری سانس خارج کر کے کہنے لگی کہ یہی دھوکہ آپ نے اپنی امی کے ڈر سے ابھی تک مجھے اپنی بیوی تو قبول نہیں کیا اور پھر میرے ساتھ وقت بھی گزارے ہیں۔ میں بار بار آپ کو اپنا وجود سونپتی رہوں اور بعد میں آپ مجھے ہی طلاق دے دیں، مجھے چھوڑ دیں۔ وقت آنے پر مجھے اپنایا نہ تو میں کہاں جاؤں گی؟ اس کے دل میں جو اندیشہ تھا اس نے کہہ ڈالا تھا، لیکن اس بات سے انجان تھی کہ اس کے اس بات پر
ارتضا کے تن من میں آگ لگ جائے گی، اور وہ غصے سے بھپڑ چکا تھا۔ غصے سے کہنے لگا کہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں تمہاری محبت میں پاگل ہوتا جا رہا ہوں اور تم مجھ پر شک کرتی ہو؟ تمہیں مجھ پر اعتبار ہی نہیں ہے۔ بڑی ہمت جمع کر کے علیزہ کہنے لگی کہ میں کیسے مان لوں کہ یہ محبت ہے؟ آپ تو ابھی تک اپنی امی جان کے سامنے مجھے اپنا ہی نہیں پائے، میں پھر کیسے اپنا آپ کو بار بار سونپتی رہوں؟ مجھے آپ کی محبت پر اسی وقت یقین آئے گا جب آپ میرے اور اپنے رشتے کو سب کے سامنے قبول کریں گے، مجھے وہ عزت و مقام دیں گے جو میرا اس گھر میں حق ہے۔ وہ جو باتیں کر رہی تھی وہ اپنی جگہ ٹھیک تھی، لیکن ارتضا کو تو اس بات پر غصہ آیا تھا کہ یہ لڑکی اس پر اعتبار ہی نہیں کر رہی، بلکہ اس کی محبت پر بے اعتباری کا ٹھپا لگا دی ہے۔ وہ بڑے ضبط کے ساتھ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، چلی جاؤ اس کمرے سے، دوبارہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ تم نے میری محبت پر شک کیا ہے؟ زندگی میں پہلی بار کسی سے محبت کی اور وہ بھی دھوکے کے زمرے میں آ گئی۔ چھی ہے مجھ پر۔ علیزہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن اس کی ڈانٹ سن کر چپ چاپ دوسرے کمرے میں آ گئے تھے۔ لیکن ساری رات کروٹیں بدلتے ہوئے گزری تھی، بار بار اسے وامٹنگ آ رہی تھی۔ صبح جمیلہ بیگم کی آنکھ بھی اس کی بکائیاں لیتے ہوئے آواز سے کھلی تھی، جب کچن میں ناشتہ بناتے ہوئے ایک دم سے کھانے سے اٹھنے والی سمیل کی وجہ سے اس کا جی متلانے لگا اور وہ کچن میں ہی وامٹنگ کر چکی تھی۔ جمیلہ بیگم تو ویسے اس کی پیلی پڑتی رنگت دیکھ کر شک میں مبتلا تھی۔ اگلے لمحے کہنے لگی، جس طرح تمہاری طبیعت خراب ہو رہی ہے نا، مجھے تو اور ہی شک لاحق ہو چکا ہے، یقیناً دال میں کچھ کالا تو ضرور ہے۔ میرے ساتھ ابھی ڈاکٹر کے پاس چلو۔ علیزہ گھبرا کر فوراً انکار کرنے لگی، کہنے لگی کہ نہیں، میں کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گی، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس ویسے ہی باسی کھانا کھانے کی وجہ سے طبیعت خراب ہو گئی ہوگی۔ لیکن کچھ سوچتے ہوئے جمیلہ بیگم نے اپنی ایک دوست گائناکالوجسٹ کو گھر ہی بلا لیا تھا۔ جیسے اس نے آ کر علیزہ کا چیک اپ کیا تو اگلے لمحے کہنے لگی کہ جمیلہ تمہاری ملازمہ تو پریگننٹ ہے۔ اسے جمیلہ بیگم کی ملازمہ سمجھ رہی تھی، جبکہ جمیلہ بیگم کے تو پورے وجود میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ اپنی سہیلی کے سامنے بڑی مشکل سے اس نے خود کو قابو میں رکھا ہوا تھا، جبکہ علیزہ کے تو پورے وجود میں سنسنی دوڑ چکی تھی، وہ ہڑبڑا چکی تھی۔ جیسے ہی ڈاکٹر گھر سے گئی، بڑے غصے سے جمیلہ بیگم پلٹی تھی، اسے بالوں سے جکڑ کر جھنجھوڑ کر کہنے لگی کہ یہ کیا کہہ کر گئی ہے ڈاکٹر کہ تو پریگننٹ ہے؟ مجھے تو پہلے ہی شک تھا، تیرے لچھن مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگتے تھے۔ بتا کس کا خون ہے تیرے پیٹ میں؟ تیرے وجود پر موجود نشان، تیری گردن پہلے سے یہ گواہیاں دے رہی تھی کہ تو کوئی نہ کوئی گل ضرور کھلا رہی ہے۔ بتا رات کو نکل جاتی تھی نا کیا گھر سے باہر؟ اپنے عاشق کے ساتھ ہی تو نے منہ کالا کیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایک زوردار تھپڑ علیزہ کے منہ پر مار چکی تھی۔ علیزہ چیختے ہوئے فرش پر جا کر گری تھی۔ اس کے چیخنے کی آواز سن کر ارتضا بھی جاگ چکا تھا، فوراً کمرے سے باہر آیا تھا۔ سامنے اس کی ماں بالوں سے جکڑ کر علیزہ کے منہ پر پے در پہ کتنے تھپڑ جڑ چکی تھی۔ جب ایک اور تھپڑ مارنے لگی تو ارتضا نے فوراً اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگی کہ ماما پاگل ہو گئی ہیں کیا آپ؟ کیوں ماری ہیں آپ اس کو؟ اب کیا کر دیا ہے اس نے؟ میں نے آپ کو منع کیا تھا نا کہ آپ اس پر اب کوئی ہاتھ نہیں اٹھائیں گی۔ وہ غصے سے کہنے لگی کہ جانتے ہو اس کمینی نے کیا کیا ہے؟ اگر میرا بس چلیں تو ابھی کے ابھی گلا دبا کر اس کی زندگی کا ہی خاتمہ کر دوں۔ پتہ نہیں کس کا گندگی ہمارے سروں پر تھوپ رہی ہے۔ پریگننٹ ہے یہ، پتہ نہیں کس کا گندا خون اس نے اپنے پیٹ میں رکھا ہے۔ میں تو اسے سب کچھ سمجھتی تھی، لیکن بد کردار نہیں سمجھتی تھی، لیکن آج اس نے بتا دیا کہ یہ کس قدر گندی ہے۔ علیزہ شکایتی نظروں سے ارتضا کو دیکھ رہی تھی، جبکہ ارتضا کچھ دیر تو خاموشی سے یہ سب کچھ سنتا رہا۔ پھر دلاور صاحب بھی وہیں پر آ چکے تھے۔ اب تو وہ بھی بڑے غصے سے اپنی بھتیجی کو ڈانٹ رہے تھے، اسے سوال کر رہے تھے۔ جب ارتضا نے بڑی ہمت جمع کر کے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، ماما یہ بچہ میرا ہے، یہ کوئی ناجائز بچہ نہیں ہے، بلکہ آج سے 1.5 مہینہ پہلے میں نے علیزہ سے نکاح کر لیا تھا تاکہ آپ اس کی شادی کہیں اور نہ کروا دے۔ جمیلہ بیگم نے اپنے بیٹے کے الفاظ سنے تو کچھ دیر تو بالکل سن ہو کر اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی کہ پاگل ہو کیوں کیا، اور یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ وہ کہنے لگا کہ میں جو کہہ رہا ہوں نا سچ کہہ رہا ہوں،
یہ لڑکی اتنی بھی بری نہیں ہے ماما جتنا آپ اسے سمجھتی ہیں، اسے بھی رشتوں کی اور محبت کی ضرورت ہے، اور پلیز اب آپ اس پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھائیں گی۔ دلاور صاحب تو یہ سن کر اندر ہی اندر مطمئن سے ہو چکے تھے، جبکہ جمیلہ بیگم نے تو طوفان برپا کر دیا تھا۔ غصے سے کہنے لگی کہ میں اپنی جان لے لوں گی، اس نیچ لڑکی کو میں کبھی بھی اپنی بہو کے روپ میں تسلیم نہیں کروں گی۔ اس کی ماں نے پہلے مجھ سے شوہر چھیننے کی کوشش کی تھی اور اب یہ مجھ سے میرا بیٹا چھین لے گی۔ ارتضیٰ بار بار اپنی ماں سے یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی آپ سے کچھ نہیں چھینتا، جس طرح میں آپ کی عزت کرتا ہوں نا، علیزے بھی آپ کی اتنی عزت کرتی ہے۔ اس کی گود میں جو بچہ آئے گا وہ آپ کا پوتا یا پوتی ہوگا۔ پلیز۔ لیکن جمیلہ بیگم کے لیے بات ہضم کرنا اتنی آسان نہیں تھا۔ کمرے میں آ کر وہ بیگ پیک کرنے لگی، کہنے لگی کہ اب یہی اس گھر کی مالکہ ہے، مجھے اس گھر میں رہنا ہی نہیں ہے۔ میں یہ گھر چھوڑ کر تم لوگوں کی زندگیوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں۔ علیزے جو سمجھ رہی تھی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن تائی امی کو یوں گھر چھوڑتے جاتا دیکھ کر اس کا دل بوجھل ہو چکا تھا۔ کہنے لگی کہ تائی امی آپ کہیں مت جائیں، یہ آپ کا گھر ہے، ارتضیٰ بھی آپ کے اور تایا جان بھی۔ سچ کہتی ہیں آپ کہ میں ہی منحوس ہوں، آپ کی زندگیوں میں سارے طوفان میری وجہ سے آئے ہیں، اس لیے میں ہی آپ لوگوں کی زندگیوں سے چلی جاتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے تائی امی کو دیکھا تھا اور ارتضیٰ کو۔ اسے لگا شاید ارتضیٰ اسے روک لے گا، لیکن ارتضیٰ کچھ نہیں بولا تھا، بلکہ اپنی ماں کو سینے سے لگائے کھڑا تھا۔ وہ چپ چاپ اپنے کمرے کی طرف آئی تھی اور پھر اس نے اپنا کپڑوں کا ایک چھوٹے سے بیگ میں پیک کیا۔ جمیلہ بیگم تو اندر ہی اندر مطمئن تھی کہ اس علیزے سے ان کی جان چھوٹ رہی ہے، وہ جا رہی ہے، جبکہ ارتضیٰ کچھ بھی نہیں بولا تھا۔ اپنی ماں کے پاس بیٹھا ان کے کندھے سہلا رہا تھا۔ جب وہ انہیں الوداع کہتی گھر سے باہر نکل آئی تھی، میرے تو وہ خود میں سمٹی ہوئی بڑی مجبور سی دکھائی دے رہی تھی۔ ایک ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھے، سڑک کے کنارے بیگ اٹھائے وہ چلتی جا رہی تھی۔ گھر سے تھوڑا دور آتی آنکھوں سے آنسو زاروں کے تار گرنے لگے تھے۔ وہ یہ سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی کہ اب آگے کیا ہوگا۔ ارتضیٰ نے ایک بار بھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ ٹھیک ہی کہتی تھی کہ ارتضیٰ اس کے ساتھ صرف وقت گزاری کر رہا ہے، اس سے کوئی محبت نہیں کرتا۔ جب بات ماں کی آئی تو اس نے ماں کو ہی چنا تھا اور نام نہاد بیوی کو لاوارثوں کی طرح گھر سے جانے دیا تھا۔ وہ اب ارتضیٰ سے مکمل طور پر بدگمان ہوتی پھر سے اپنے ذہن میں وسوسوں کو پالنے لگی تھی۔ جب کچھ دیر بعد ایک گاڑی اس کے پاس آ کر کھڑی ہوئی، وہ گھبرا گئی، بیگ فوراً سینے سے لگا دیا، لیکن جب دیکھا تو گاڑی میں ارتضیٰ ہی تھا۔ علیزے تیز تیز قدم اٹھا کر آگے چلنے لگی، لیکن ارتضیٰ گاڑی سے اترا اور اسے بازو سے پکڑ کر گاڑی میں بٹھا چکا تھا۔ کہنے لگا کہ کہاں جا رہی ہو تم؟ چل تو ایسے رہی ہو جیسے تمہیں ہر ٹھکانے کا پتہ ہو۔ تمہارا ہر ٹھکانہ صرف اور صرف ارتضیٰ خاکوانی ہے اور تم میرے علاوہ کہیں نہیں جا سکتی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، کہنے لگی کہ کیوں آئے ہیں آپ میرے پیچھے؟ جائیں اپنی امی کے پاس، وہ تو اب آپ کو مجھ سے طلاق بھی دلوا دیں گی۔ میں تو بلا وجہ ہی آپ سب کی زندگیوں میں آ گئی۔ لیکن وہ اسے کندھوں سے کھینچ کر اپنے قریب کرتا اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھ کیا تھا، کہنے لگا کہ بند کرو اپنی یہ بکواس، اب اگر تم نے فالتو کچھ بھی کہا تو میں تمہارا منہ توڑ کے رکھ دوں گا۔ بیوی ہو تم میری، اگر اس وقت میں اپنی ماں کے سامنے تمہارا ساتھ دیتا تو میری ماں کا بی پی ہائی ہو جاتا۔ انہیں غصے سے نہیں بلکہ پیار سے سمجھانا پڑے گا، تمہاری جگہ بھی بنانی پڑے گی، وہ اتنی بھی بری نہیں ہے، بس ایسی دکھتی ہیں، لیکن بس جوانی میں جس طرح میرے باپ نے ان کا سکون برباد کیا، وہ بس تم سے اس کا بدلہ لینا چاہتی ہے، لیکن دیکھنا بہت جلد وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ یہ کہہ کر وہ اسے اپنے فلیٹ میں لے آیا تھا جہاں پر ان کا نکاح ہوا تھا۔ ضرورت کی تمام اشیاء اس نے وہاں پر منگوا لی تھی۔ علیزے وہیں پر رہنے لگی تھی، وہ اکثر اس کے ساتھ وہیں پر رہتا تھا اور اپنی ماں کو یہ کہہ رکھا تھا کہ اسے کام ہوتا ہے، وہ روز روز گھر نہیں آ سکتا۔ دھیرے دھیرے جمیلہ بیگم کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ جب اپنی ہم عمر عورتوں کی گود میں ان کے نواسے نواسیاں پوتے پوتیاں کھیلتے دیکھتی تو ان کے اندر بھی یہ خواہش جاگنے لگی کہ ان کی اولاد کی بھی اولاد ہوتی۔ پھر علیزے جس طرح اس کی ڈانٹ سن کر بھی اس کا خیال رکھتی اور اب تو اس کے بیٹے کی اولاد کی ماں بھی بننے والی تھی۔ 2-3 مہینے تو ایسے گزر چکے تھے، پھر ایک روز روتے ہوئے وہ ہمت جمع کر کے ارتضیٰ سے کہنے لگی کہ بیٹا تم نے ایک بار بھی اس لڑکی کو
ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ جان بوجھ کر نظر انداز کرتے ہوئے کہنے لگا کہ کون سی لڑکی اماں؟ وہ کہنے لگی کہ وہی لڑکی جس سے تم نے نکاح کیا تھا، تمہارے چچا کی بیٹی۔ مجھے لگتا ہے ہم نے اس کے ساتھ غلط کیا ہے۔ اس دن سے میرے دل پر ایک بوجھ سا ہے۔ میں نے بہت ظلم کیا اس پر، لیکن اب مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں مر گئی تو قبر میں نہ جانے کیا کچھ ہوگا میرے ساتھ۔ تم ایسا کرو، اس لڑکی کو واپس لے آؤ، میں اسے معافی مانگ لوں گی۔ بتاؤ کیا وہ محفوظ ہے نا؟ ارتضیٰ ایک گہری سانس خارج کر کے اپنی ماں کو حقیقت بتا چکا تھا کہ وہ اس کے فلیٹ میں رہ رہی ہے۔ ڈلیوری میں ابھی کچھ مہینے رہتے تھے، لیکن علیزے کے لیے گھر کے کام کرنا اب آسان نہیں رہا تھا۔ اسے واپس اسی حویلی میں لے آیا تھا۔ اس بار جمیلہ بیگم اسے الگ ہی رنگ میں ملی تھی۔ دھیرے دھیرے انہوں نے اسے اپنے ہونے والے پوتے اور پوتی کی خاطر اپنا لیا تھا۔ اس کا خیال ہے خود تو نہ رکھتی، لیکن ملازمہ کے ہاتھ وہ کھانا ضرور بھجواتی تھی جو اس کی صحت کے لیے اچھا ہوتا۔ دھیرے دھیرے گھر کا ماحول بہتر ہونے لگا تھا۔ جمیلہ بیگم کی خوشی کی انتہا تو اس وقت نہ رہی جب علیزے نے ایک خوبصورت سی بیٹی کو جنم دیا تھا۔ وارث پا کر جمیلہ بیگم خوشی سے صدقے واری جا رہی تھی۔ ڈھکے چھپے الفاظ میں علیزے سے معافی بھی مانگ لی تھی، اور علیزے انہیں صدق دل سے معاف کر چکی تھی۔ اس کے لیے تو یہ بہت تھا کہ اسے ارتضیٰ خاکوانی جیسا شوہر ملے جو اسے ایک پل بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔